السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو۔ ناظرین، روبرو کے اس پروگرام میں آج ایک اہم مسئلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن آئیے پہلے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ مسئلہ ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، آپ کا استقبال ہے، الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ شیخ، آج جو ہمارا سوال ہے، دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں کا جو ماحول ہے وہ جوائنٹ فیملی کا ماحول ہے، سسٹم ہے، یہ چلتا ہے یہاں پہ۔ تو اس سلسلے میں اسلامی رہنمائی کیا ہے؟ کیونکہ جوائنٹ فیملی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟ حافظ صاحب، آپ نے تو بڑا اچھا سوال کیا الحمدللہ، اور بہت سارے لوگوں کے یہ مسائل ہیں، جوائنٹ فیملی یا سنگل فیملی۔ بالکل، ہم اور آپ انڈیا کے اندر ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی گھر میں 50 لوگ بھی رہتے ہیں، پردادا، دادا، چاچا، ابا اور بیٹا اور بھتیجا اور پوتے سب مل کے۔ لوگ بولتے ہیں میرے گھر پہ 50 لاٹھی ہے، 50 لوگوں کا کھانا بنتا ہے، کہیں یہ فخریہ چیز بھی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن کہیں کہیں مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں، اور اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی کے فائدے کچھ بھی ہو، لیکن جوائنٹ فیملی کے جو نقصانات ہیں وہاں پردہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ دیور اور بھابھی کا مسئلہ ہے، ممکن بھی نہیں اتنی بڑی فیملی، کیسے کریں گے پردہ؟ تو آگے چل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بھیا پردیس گئے ہیں تو بھابھی کو دیکھنا یعنی خیال رکھنا ہے ان کا۔ پھر اسی طریقے سے صبح اٹھ کے اگر فجر سے پہلے نہانا ہوگا تو کیسے نہائیں گے؟ عورتیں سب بولیں گے نا، دیکھو یہ نہا رہی ہے، میں تو کھول کے بولنا چاہتا ہوں۔ بالکل، تو فجر کی نماز غائب، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فجر کی نماز غائب، رمضان میں کتنے نوجوان فون کرتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں، مطلب جوائنٹ فیملی ہے، نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیسے نہائیں؟ کیسے نہائیں گے؟ تو یہ دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، عمل پورے طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے، اخلاقی طور پہ بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں کتنے نوجوان سست ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑا بھیا کما رہے ہیں، چھوٹے سب کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کما کے بھیا لاتے ہیں اور چھوٹے والے سب اسی کو لات مار کے نکال دیتے ہیں بڑے بھائی کو، کبھی کبھی ایسا ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، ہو ہی رہا ہے۔ بالکل، اس لیے سسٹم کیا ہے، شادی ہو بچے کو الگ کر دیں، اور ماں باپ کی لیکن خدمت کرنی ہے۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم نے الگ کر دیا تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری خدمت ہی نہیں ہو پائے گی۔ اچھا شیخ، ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں، نئی شادی ہوتی ہے، تو ایک آدمی اپنی عورت کو کیسے وقت دے گا اور کب دے گا؟ اور ایسے مسئلے میں کیا ہے کہ اگر ملنا ہی ہو تو رات ہی کا انتظار، بالکل، دن میں کچھ نہیں۔ شادی کا مسئلہ صرف بچہ پیدا کرنے تو نہیں ہوتا شیخ، نہیں، اور ویسے بھی پورے طریقے سے ملنا ہو، کچھ کرنا ہو تو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہی ہوں ہاں ہاں۔ ایک نقصانات، بھائیوں کے درمیان دشمنی پڑ جاتی ہے، اور دشمنی کے سب سے بڑے ذمہ دار ابا ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے، ایک دکان ہے، ابا کیا کرتے اپنے بیٹے کو رکھ لیتے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ بیٹے کو 3 طریقے سے رکھنا چاہیے، یا نوکر بنا کے رکھو، یا پارٹنر بنا کے رکھو، یا اس کو سیلری والے پر رکھو، بالکل، تاکہ جو اس کے اور بھائی لوگ آئیں گے بالکل کلیئر ہے، لیکن وہ کلیئر نہیں ہوتا، تو آگے چل کے میراث تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوتا، اور کہیں کہیں وہ بھائیوں میں قتل بھی ہو جا رہا ہے۔ بالکل، تو اس لیے کہا جاتا ہے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو لیکن معاملات میں اجنبی کی طرح۔ اور ایک دوسرے کی غیبتیں بہت ہو رہی ہے، تو جب برتن ایک طرح سے رکھے ہوئے ہوں اور آواز ہوں تو برتن کو الگ کر دینا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، برتن ٹوٹ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی لوگ بہترین تھے، دوست تھے، لیکن آج وہ کٹر دشمن بنے بیٹھے ہیں، وہ تھوڑے سے مسئلے کی وجہ سے۔ یہ سب لین دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، پھر ابا کا جو مسئلہ ہوتا ہے، پھر گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں وہ بڑے مسائل ہیں۔ بڑے مسائل، بڑے بھائی بہت کماتے ہیں، لیکن اب ان کے بال بچے بڑے ہو گئے تو ان کی بیوی بولتی ہے کہ سر آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے گا، بہنوں کا خیال رکھیے گا، اور وہ بھی عورت بولتی ہے کیا میں اپنے ساس سسر کے بچوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں کہ اپنے بچوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں؟ تو آدمی سوچتا کیا کرے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا، بےایمانی ہو جاتی، چھپا چھپا کے رکھتا، بولا پھر میں الگ ہو رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ بنا لیتا، دوسروں کو نہیں دیتا۔ بڑے مسائل ہیں۔ ابا گزر گیا، میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ بڑے بھیا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، دے ہی نہیں رہے، بنا رہے ہیں، اب کہاں لے کے جائیں گے؟ چلو لڑائی جھگڑا، کیس لڑ رہے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، اس کی قیمت ہوگی 50,000، کیس میں جا رہا 5 لاکھ، چھوڑیں گے؟ انا کا مسئلہ ہے۔ کہیں کہیں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جب حصہ لگا تو بالٹی کو بھی کاٹ دیا گیا 4 حصے میں۔ بھائی ایک بھائی رکھ سکتا تھا، بولے کہ نہ، چاروں کا اس لیے کاٹ دو، یہ دشمنی نہیں شیخ، محبت کا یا ایک ساتھ رہنے کا جو بھی جذبہ ہو اور جو بھی دعویٰ ہو،
مطلب آدمی کے اندر ہرس، لالچ یا اپنے سگوں سے جو محبت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب یہ چیزیں جو ہیں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ وہ خرابیاں، کچھ لوگ سست بن جا رہے ہیں، غیبتیں بہت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، اختلاف اور جھگڑے میں مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں۔ نہیں، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے جتنے کم ملیں گے اتنے زیادہ فائدہ۔ زرغبن تزدد حبن، ملنا جلنا کم کرو، محبت بنی رہے گی۔ بالکل، یہ سب کچھ فارمولے ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم بچا کر، غلطی کم، غلط فہمی زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو سب اس لوگ میں وہ جو نئی شادی کا جو تذکرہ ہوا، نئی شادی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، جوائنٹ فیملی کے ساتھ نئی شادی ہوئی ہے، ایک شادی کا مطلب صرف بچہ پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، بیوی کو دن میں بھی آدمی وقت دے، اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کرے، لیکن نہیں کر سکتے وہ، کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، دن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، بالکل، لیکن وہ سب کنسیپٹ ہے ہی نہیں جوائنٹ فیملی میں، اور جو بھی ایسا کیا تو بولے آپ کی بیویاں جہاں سے کھاتی تھیں اللہ کے نبی وہاں سے کھانے کی کوشش کرتے، کہاں سے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا رہتا، بھائی بھائی سب ایک ساتھ کھائیں گے، عورتیں سب ایک ساتھ کھائیں گی، اسی کو لوگ سمجھ لیے یہی اسلام ہے۔ بالکل، اور آپ سمجھانے جائیے گا تو بولے رہے یہ مولوی لوگ جوائنٹ فیملی کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ مولوی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ سب محبت کریں ان کے ماں باپ سے، اس لیے بچوں کو پڑھانا لکھانا نہیں، کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، اور کتنے ماں باپ تانا بھی دے تم لوگ مولوی پڑھ لکھ کے کیا کرے، دیکھو جاہل کتنا اچھا ہے، کتنا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ نہیں تو اس میں بھی ماں باپ کی خدمت ہو سکتی ہے، ایک ہفتہ ایک مہینہ میں اپنے پاس رکھوں، خوب خدمت کروں، پھر آپ رکھیں دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی رکھے، اس میں تو اور مہمان بن کے جائے گی اور زیادہ خدمت ہوگی۔ بالکل، بارک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے جوائنٹ فیملی کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس لیے جوائنٹ فیملی یا سنگل فیملی بہتر وہی ہے جو قرآن حدیث والی، جو قرآن اور جو اسلام کہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کافی اہم اور مفید ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔